کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید. یہ پارٹ 5 ہے سی ایس فراسٹرز کی سٹوری دا ہاسٹیج کا. گاؤں کے ایک تہہ خانے میں 2 سپاہیوں کو قید کر کے رکھا گیا تھا. وہ 2 سپاہی جنگ کا میدان چھوڑ کے بھاگ نکلے تھے اور گرفتار ہو گئے تھے، اور جنرل فریڈرک وان ڈیکسٹر کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہ آئیں، کورٹ مارشل کیا جائے ان 2 سپاہیوں کا، اور جلد سے جلد انہیں موت کے گھاٹ اتارا جا سکے. یہ ضروری تھا، بہت ضروری تھا سپاہیوں میں ڈر قائم کرنے کے لیے. تو صورتحال یہ آ چکی تھی کہ سپاہیوں میں جوش اور جذبے کی ضرورت اتنی محسوس نہیں کی جا رہی تھی کہ جتنی خوف اور ڈر کی. جنرل نے ان کی سزائے موت کا فیصلہ کرنے میں خود جان بوجھ کے دیر کی تھی، کیونکہ جنرل یہ سوچ رہے تھے کہ جہاں فورٹریس میں 10,000 کے قریب سپاہی مرنے جا رہے ہیں، وہاں ان دونوں کی پھانسی کیا معنی رکھتی ہے. مگر بہرحال سزا تو دیے ہی جانی تھی. ہیڈ کوارٹر گاؤں میں ایک چرچ کے نیچے خفیہ مورچے میں قائم تھا. چرچ تو اب رہ ہی نہیں گیا تھا، وہاں تو بس اینٹوں کا ڈھیر تھا، کیونکہ بمباری کی وجہ سے وہ اس حالت میں نہیں رہ گیا تھا جس میں کہ اسے ہونا چاہیے. ایک دیوار کھڑی رہ گئی تھی، اور اس دیوار کے تھوڑا دور سینڈ بیگز، جنہیں عام طور پہ آپ نے محاذوں پہ یا مورچوں پہ لگے دیکھا ہوگا کہ جن کی اوڑ میں سپاہی کھڑے ہوتے ہیں بندوقیں تان کے. تو ان سینڈ بیگز کی ایک ٹنل سی جا رہی تھی ان کے درمیان. دونوں سائڈ پہ سینڈ بیگز تھے اور بیچ میں ایک ٹنل تھی. جنرل اس ٹنل میں گئے، اترے. سب کیموفلاج ہوا تھا. سپاہیوں نے سلوٹ کیا، اور اس کے بعد کچھ آڑے ترچھے رستوں سے وہ بہرحال اس کمرے میں پہنچ گئے جو کہ ابھی کے وقت کے لیے ہیڈ کوارٹر تھا. اس میں 4 کے قریب موم بتیاں جل رہی تھیں، اور وہاں ان کا چیف آف سٹاف گروپن فیورر موجود تھا. اس نے جنرل کو سلوٹ کیا اور اپنی تیز و تند آواز میں کہا کہ کنگریچولیشنز، مبارک ہو جناب. جنرل نے سوچا کہ گزشتہ 17 دنوں میں کوئی بھی ایک ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ جس پہ مبارکباد دی یا لی جانی چاہیے. ابھی جنرل یہ سوچ ہی رہے تھے کہ گروپن فیورر نے ایک باکس ان کے آگے کر دیا. وہ کافی پرجوش نظر آ رہا تھا. جنرل نے وہ باکس لیا، کھولا. اس باکس میں دا نائٹس کراس آف دا آئرن کراس موجود تھا. یہ وہ فوجی اعزاز ہے جو کہ جرمن فورسز میں سب سے اعلیٰ تصور کیا جاتا تھا، اور جو کسی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری صلاحیتوں والے آفیسر کو ہی دیا جاتا تھا. اور یہ ایوارڈ، یہ جو انہیں دا نائٹس کراس آف دا آئرن کراس دیا گیا تھا، یہ در حقیقت ایک حقیقت سے بھاگنے کا ایک طریقہ تھا ہائی کمانڈ کا. ایک طرح کی رشوت کہہ لیجئے اسے، کہ ایسے وقت میں کہ جب
ملٹری وائز جرمنی ایگزاسٹ ہو چکا تھا، اسے تقریباً تمام محاذوں پہ سے پیچھے ہٹنا پڑ رہا تھا. ایسے میں جنرل رینکس کے آفیسرس کو یا ہائی رینکس آفیسرس کو نائٹس کراس آف دا آئرن کراس دے کے ان کا دل بہلانے کی ایک بھونڈی سی کوشش تھی، اور یہی سوچا جنرل وان ڈیکسٹر نے. بہرحال گروپن فیورر البتہ کافی پرجوش تھا. جنرل نے اس میڈل کو دیکھا، اس کے بعد باکس بند کیا اور بڑے ہی سرد انداز میں گروپن فیورر سے پوچھا کہ اور کچھ. اس نے کہا کہ جی ہاں، ملٹری کیبنٹ کی طرف سے آپ کے لیے ایک تعریفی خط ہے. واہ! جنرل وان ڈیکسٹر نے سوچا کہ اب حقیقت سے بھاگ کے ملٹری ہائی کمانڈ تعریفوں اور خوشامد جیسے ہٹکندوں پہ اتر آئی ہے کہ کسی بھی طرح اپنے ہائی رینک آفیسرس کو محاذوں پہ مصروف رکھا جائے. بے شک اس کے لیے انہیں کسی کو ہائی ملٹری ایوارڈ دے دیا، کسی کو ریکگنائزیشن کا یا ایکنالجمنٹ کا لیٹر بھیج دیا یا سرٹیفکیٹ بھیج دیا. جنرل کے نزدیک یہ تمام چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. انہوں نے پھر پوچھا کہ اس کے علاوہ اور کچھ؟ تو گروپن فیورر کہتا ہے کہ ہاں، مجھے ایک لیٹر ریسیو ہوا ہے ایس ایس ہیڈ کوارٹر سے. اب عجیب بات تھی کہ کمانڈنگ آفیسر کو، جو کہ جنرل فریڈرک وان ڈیکسٹر کمانڈنگ آفیسر ہیں اس فرنٹ کے، انہیں اس لیٹر کے بارے میں کوئی علم نہیں، ان کی اس لیٹر تک کوئی ایکسیس نہیں، مگر ایک ایس ایس آفیسر کو اس کا خط مل سکتا ہے. جنرل نے اس پہ بھی اس سے بحث کرنا یا بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. انہوں نے بیزار کن لہجے میں پوچھا کہ اور اس کے علاوہ؟ اس نے کہا، گروپن فیورر کہتا ہے کہ جی ہاں، یونٹس کے لیے خط آئے ہیں، مگر سیاسی وجوہات کی وجہ سے میں وہ خط ان تک شاید نہ پہنچنے دوں. جنرل کو اس معاملے سے بھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، تو اب کی مرتبہ انہوں نے سیدھا پوچھ لیا کہ میرے لیے کچھ آیا ہے؟ تو گروپن فیورر کہتا جی بالکل، ایک خط آیا آپ کے لیے، ایک خط، ایلویس کا خط. جنرل نے جلدی سے وہ خط اس کے ہاتھوں سے چھین لیا. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ بھلا کے اس خط کو کھولیں اور اس کے ایک ایک لفظ کو سیلیبریٹ کریں، کیونکہ وہ ایلویس کا خط تھا. مگر سامنے ایس ایس کا آفیسر کھڑا تھا. اس ایس ایس کے آفیسر کو ہیملر کی پوری سپورٹ حاصل تھی، اور جنرل کبھی بھی گروپن فیورر کے سامنے ایلویس کا خط نہیں کھولنا چاہتے تھے. وہ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ایلویس کے لکھے ہوئے خط پہ اس ایس ایس آفیسر کی نظر بھی پڑے. وہ کسی طرح وہاں سے جانا چاہ رہے تھے، وہ تنہائی چاہتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ وہ اس وقت جس صورتحال میں ہیں، جس جگہ پہ ہیں، وہ دوزخ ہے، اور ایلویس کا خط انہیں کسی اور دنیا میں لے کے جا سکتا ہے. ایلویس کا خط انہیں یقین دلا سکتا ہے کہ ہاں، جنت بھی ہے. وہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، مگر وہ صورتحال سے، اس تمام معاملات سے کچھ دیر کے لیے وہ اسکیپ چاہتے تھے، دماغی طور پہ ہی صحیح، بٹ ہی نیڈیڈ دیٹ اسکیپ ویری بیڈلی. وہ ایلویس کو یاد کرنا چاہتے تھے،
وہ محسوس کرنا چاہتے تھے کہ لوئس کی بے پناہ محبت کو جو وہ اپنے شوہر سے کرتی ہے، وہ اس خط کے تھرو اپنے ارد گرد کے حالات سے بے خبر ہو کے اپنی بیوی کے بارے میں سوچنا چاہتے تھے۔ اس سے آگے کیا ہوتا ہے، کیا لکھا ہے لوئس نے اپنے شوہر کو، یہ کہانی میں سناؤں گا آپ کو نیکسٹ پارٹ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔